نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 8 اور پارہ نمبر 6 ہے۔ اور اذ جب قالا کہا موسیٰ نے لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، لامز لی کے لیے قوم ہی اپنی، لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، اذکرو تم یاد کرو۔ اذکرو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اور یہ تھا تذکرونا، تو تذکرونا کا تا ہٹ گیا، یعنی یہ پریزنٹ کے صیغے سے بنتا ہے۔ تم یاد کرو، تا ہٹ جانے کی وجہ سے تا اس کا حذف نہیں ہوا، یعنی اس کا میننگ میں جو ہے وہ تم آئے گا۔ تم یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم اوپر اپنے، اذ جب جعلا اس نے بنایا، فیکم تم میں سے انبیاء وجعلکم اور اسے بنایا تمہیں، اور جعل بنایا کم تمہیں، ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور اسے دیا تمہیں، ما جو لم یؤتی نہیں دیا گیا تھا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ یا قومی اے میری قوم، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسۃ پاک، التی وہ جو کتب لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدو تم پھرنا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے، اپنی اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتنقلبوا ورنہ تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بلا شبہ فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے، جبارین جابر، و انا اور بلا شبہ ہم، یہ دو الفاظ ہیں، انا نا اور یقیناً یا بلا شبہ ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا ہم داخل کریں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فإن پھر اگر یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فإنا تو بلا شبہ ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں۔ قال کہا، رجلان دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، یخافون وہ ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، الباب دروازے سے، پھر اذا جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فإنکم تو یقیناً تم، غالبون غالب ہوگے، تو یقیناً کم تم، غالبون غالب ہوگے، وعلی اللہ اللہ تعالیٰ پر ہی، فتوکلوا تو پھر تم توکل کرو، پھر توکل کرو، تم وکلو یعنی توکل کرنا، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، لن ہرگز نہیں، نون ہم کے معنی میں، داخل ہوں گے، ہاں اس میں، ابداً کبھی بھی، ما جب تک، داموا وہ رہیں گے، فیہا اس میں، فاذہب سو تم جاؤ، انتا تم، و ربک اور تمہارا رب، فقاتلا سو تم دونوں لڑو، یہ یہ تھا قاتلانی، ٹھیک ہے، لانی کی جو ساؤنڈ ہے دو کے لیے آتی ہے، انا یقیناً ہم، ہاہنا جہاں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں، لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا، الا سوائے نفسی اپنی ذات کے، واخی اور اپنے بھائی کے، وا اور اخن جو ہے نا بھائی کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹی یہ ہے وہ میرے کے معنوں میں آ رہا ہے یا اپنے کے معنوں میں، اور اپنے بھائی کے، ففرق سو تو علیحدہ کر دے، تو افرق یعنی علیحدہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، نا جو ہے ہمارے، و بین اور درمیان، القوم اس قوم کے، الفاسقین نافرمان، قالا اس نے فرمایا، فإنہا تو پھر یقیناً وہ زمین،
محرمتن حرام کی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنہ سال یتیہون وہ بھٹکتے رہیں گے فی الارض زمین میں فلا چاچے نہ تم تعسا تم غم کرو علی القوم الفاسقین فاسق قوم پر یا نافرمان قوم پر. اذکرو ذال کافرہ ملوکن میم لام کاف عالمین عین لام میم ادخلو دال کھا. یہ زیادہ امر کے سیگے دیکھے آ رہے. ادخلو بھی تدخلون سے بنا ہے. مقدسہ تھا ہاں قدس سے. کاتبہ کا کاتبہ ہی ہے. ترتدو ہاں رد سے ہے نا دال دال. ادبار دال بارہ. خاسرین جبارین جبر سے. ندخلوہا دال خالام. یخرجو خاراجی. اور یخرجو اور داخلون یہ دونوں کا ایک ہی روٹ ہے. یہ دیکھیں یہ رجلانی یہ دو کے معنی دے رہے. آنی کی جو ساؤنڈ ہے نا یہ دو کے معنی. رجلن ایک مرد رجلانی دو مرد رجالن زیادہ مرد. یہ جمع مکسر اس کی بنتی ہے. یخافون خواف. دخلتم ہاں ادخلو بھی اسی پر ہی ہے. یہ بھی امر کا صیغہ ادخلو اس سے پہلے جو آ رہا ہے. غالبون فتوکلو واو کافلا وکیل سے ہے. وکیل پر ہم کیا کرتے ہیں پورا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا ہمارا کیس ہمیں جتوا دے گا. تو یہ ٹرسٹ اور توکل کو وکیل کہا جاتا ہے. ندخلوہا دامو دال حمزہ میم. فذہب ہاں یہ بھی دیکھیں فذہب جو ہے نا اصل میں اذہب ہے یعنی یہ امر کا صیغہ ہے. تم جاؤ. قاتلہ قائدون ففرق فارا فرق سے ہے. الفاسقین محرمتن تعسا تا حمزہ سین تاس. الفاظ یہ تا یا ہا جا کو ہٹا دے نا واؤ نون کو ہٹا دے اور آگے جو درمیان والے لفظ ہے نا اسی کے ہیں. رکوع نمبر 8 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 20 ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس واپس جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر جہاد فرض کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تاکہ وہ جہاد پر قائم رہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی زبان اپنے دل سے یاد کرو. کہ کیوں نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں اور جہاد کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی عبادت میں خوشی بھی نصیب ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی گروہ کا انتخاب کر لیتا ہے، قدیم دور میں یہ ذات بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اس لیے ان کی تاریخ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس تذکرے میں حکمت کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، لہٰذا ان کی تاریخ کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو طریقے، جو ذرائع اختیار کریں گے، مسلمان ان سے آگاہ ہو کر ان اثرات سے بچ سکیں۔ حکمت کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے دینی تجربات سے امت مسلمہ کو واقف کروایا جائے تاکہ مسلمان جان لے کہ دین پر چلتے ہوئے ٹھوکر کہاں لگتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بعد میں آنے والوں پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے، دین میں تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے، بے خوفی اور سنگ دلی کے رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تجربات سے مسلمان سبق لیں۔ اور تیسرا پہلو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قومیں جب طویل مذہبی زندگی گزار لیتی ہیں تو سنگ دل ہو جاتی ہیں اور آنے والی نسلیں ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ قیامت تک طویل چلتی ہے۔ اندیشہ یہ تھا کہ ایسے حالات آئیں گے جس میں امت گمراہ ہو جائے گی، لہٰذا آنے والے وقتوں میں مسلمان مصلحین کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب لوگ ہدایت کے راستے سے دور نکل جائیں گے، غافل اور سنگ دل ہو جائیں گے، تو انہیں حق کی دعوت کیسے دی جائے اور خود کو مایوسی سے کیسے نکالا جائے۔ یہ بنی اسرائیل میں یہی چیز تھی نا، وہ مایوس بھی جلدی ہو جاتی تھی، حق کے راستے سے بھی ہٹ جاتی تھی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تھی۔ یا بنی اسرائیل میں یہ بھی تھا کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دوسروں کو گمراہ بھی کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کیوں ہمارے سامنے واضح رکھی تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی ان انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وغیرہ، جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتے تھے اور ہلاکت سے ڈراتے تھے، تمہیں ہمیشہ کی سعادت کی طرف بلاتے تھے اور تمہیں ایسی باتیں سکھاتے تھے جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور اپنے یعنی وجعل الملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی اپنے معاملات کے خود مالک بنے تم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنی کی غلامی سے نجات دلائی اور تم اپنے معاملات کے خود مالک بن گئے، تمہارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا ممکن ہو گیا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی تمہیں دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی تھی، اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس سے اشارہ یہ کیا گیا کہ ان معجزات کی طرف جو بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے تھے، جیسے من سلوہ کا نازل کرنا، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی وجہ سے یہ قوم اپنے دور میں بڑی فضیلت کا مقام رکھتی ہے۔ اب یہ فضیلت کس کو مل گئی؟ امت مسلمہ کو، یعنی پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی یہ فضیلت، اب یہ فضیلت جو ہے امت مسلمہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے، جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اولادیں، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر انبیاء آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بادشاہ بھیجے، مثلاً سیدنا یوسف علیہ السلام اس دور کی تہذیب یافتہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں، اور متعدد صحیفے بھی ان میں بھیجے۔ تو نبوت خصوصی مرتبہ ہے، اس میں دوسرے شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا اجعل فیکم انبیاء، تم میں سے نبی پیدا کیے۔ بادشاہ اجتماعی ہوتا ہے جس میں بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل کا منصب امامت و فائز ہونا تھا۔ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر مامور تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں گے۔ شہادت حق کا فریضہ فقط بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی۔ اس آیت میں اجارت توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت میں
آیت نمبر 21 ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اپنے پیٹھوں پر نہ جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ تو اس سے مراد کنعان اور فلسطین ہے۔ ارض مقدسہ سے مراد کنعان کی زمین اور فلسطین کا علاقہ۔ یہ وہ علاقہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اس سرزمین سے اٹھتی تھی، اسی لیے اسے مقدس سرزمین کہا گیا۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی، یعنی سرزمین فلسطین اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے لکھ دی تھی؟ یعنی اسرائیلیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اسے جا کر فتح کر لیں، دشمنوں پر فتح حاصل کریں۔ ارض مقدس لکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا فتح اور اپنی طرف سے نصرت کا، مدد کا وعدہ تھا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کی صورت میں لے رکھا تھا۔ یہ حکم اس دور میں ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد ساری منزلیں طے کرتے ہوئے دشت فاران میں پہنچے۔ یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، یعنی جہاز سے منہ مت پھیرو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، یعنی اپنے دشمن فتح نہ پانے کی وجہ سے تم خسارے میں رہو گے، اور آخرت میں نافرمانی کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو کر خسارے میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پستیوں میں گری ہوئی شکست خوردہ ذہنیت رکھنے والی قوم کو ابھارا، بزدلی اور کم حوصلگی کے برے انجام سے انہیں آگاہ کیا کہ اگر پیچھے قدم ہٹایا تو نامراد ہو کر رہ جاؤ گے، پیچھے مصر کی غلامی اور آگے قدم نہ بڑھایا تو صحرا میں مر جاؤ گے۔ بنی اسرائیل امالکہ کی بہادری سے مرعوب ہو کر ہمت ہار بیٹھے تھے، اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے پر یقین نہ کیا، اس لیے انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 22 ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ بلا شبہ اس میں جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائے تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد امالکہ، یعنی جبار کے معنی قد آور، زور آور، تگڑے، طاقتور کے ہیں۔ عربی میں جبار کھجور کے ان تنوں کو بھی کہتے ہیں جو بہت اونچے ہوتے ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین، بلا شبہ اس میں جابر قوم ہے۔ یہودیوں نے جبار قوم کی موجودگی پر وویلا اس لیے مچایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداران جو بنی اسرائیل کو فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں جب یہ بتایا کہ وہ زور آور ہیں تو زرخیر اور شاداب علاقے کے بارے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس مصر جانے کا سوچنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک فلسطین کی میراث دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہودی ایسی سستی اور آرام دہ فتح چاہتے تھے جس کے لیے انہیں کوئی کوشش نہ کرنی پڑے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ یعنی یہ ان کا قول ان کی بزدلی اور قلت یقین پر دلالت کرتا ہے، ورنہ اگر وہ عقل مند ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ بھی سب کے سب آدم کی اولاد ہے، اور طاقتور وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی کے پاس کوئی قوت اختیار نہیں ہے۔ نیز انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ضرور فتح نصیب ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ فتح نصرت کا خاص وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ان کی اس ذہنی شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 10 نقیبوں نے امالکہ کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرایا تھا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ
وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں کب داخل ہوں گے؟ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات مل گئی، صحرا میں بھٹکنے لگے، من سلوا ان کو ملنا شروع ہو گیا، تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ سبزی ترکاری وغیرہ چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن جہاد کر کے تم داخل ہو سکتے ہو۔ تو انہوں نے جہاد کو جو ہے اپنے اوپر ضروری نہیں سمجھا، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ہے نا بادشاہ بڑا جابر ہے، بڑا وہ جہالہ ہے، وہ ہمیں تو شکست دے دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہی بس ہو جاتے نا، کچھ بھی نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کو فتح دے دینی تھی، لیکن وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ آیت نمبر 23 ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان لوگوں میں سے دو آدمی نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم ان سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کا دل بڑھاتے ہوئے ان دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ان کے علاقوں میں اترنے پر آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ کیا انعام کیا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی ان کو اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یقین دیا تھا، اصلاح دی تھی ان لوگوں کو، جو پوری قوم کو جو ہے اصلاح کی طرف لا رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے سچا ایمان عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف عطا کیا تھا، انہیں صبر و یقین کی نعمت عطا کی تھی، اور کلمہ حق کہنے کی جرت بھی دی تھی۔ تو رات کے مطابق جو تفتیشی مہم کے دوران جو دو ارکان تھے وہ یشوع اور کالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور خدا خوفی کی وجہ سے جرت پیدا ہوتی ہے، انسانی زندگی کے جباروں کی جباری متاثر نہیں کرتی، خطروں کے مقابلے میں شجاعت پیدا ہونی چاہیے۔ تو دونوں مومنوں کو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے پر یقین کی وجہ سے خود ہمت ملی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دوسروں کو بھی ہمت دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ان دو مثالی کرداروں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب سب سو جائیں، جاگنے والے کیسے جاگتے ہیں، جب سب مر جاتے ہیں تو زندہ رہنے والے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم ان سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں سے کیا کہا کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو گے، شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو وہ شکست کھا جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غالب اور فتح نصیب کر دے گا۔ صرف کیا تھا؟ صرف داخل ہونا تھا شہر میں۔ تو دلوں کی دنیا اور جنگ کے درمیان کا اصول کیا ہے؟ اقدام کرنا۔ گھس جاؤ، جب کسی قوم کے گھر کے اندر دشمن پہنچ جائے تو اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور حملہ آور کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ جو کچھ سب سے بڑا اصول اور سب سے بڑی تیاری ہے دین کے نمائندوں سے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ دنیا میں باعزت ہو، دنیا میں برتری حاصل کریں، تاکہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہو سکے کہ آخرت میں بھی سرفرازی صرف اہل حق کو ہوگی، اور باقی لوگ جیسے دنیا میں مغلوب ہوں گے، اہل حق سے آخرت میں بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو امتحان دینا پڑتا ہے، انسان کو عملی طور پر ثابت جو ہے رہنا پڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا، صبر کرنے والا، اس کی مرضی پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ توکل کے وجوب پر دلیل ہے کہ توکل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ پہ کودنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے۔ تو توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو توکل سے مراد
توکل وکالت سے ماخوذ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کو اپنا وکیل بنایا، یعنی وہ اپنا کام اس کے سپرد کیا، اس پر اعتماد کیا. توکل کے معنی بھروسے کے بھی ہیں. توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادے، عزم، تدبیر اور کوشش کے ساتھ انجام دینے کا، اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیاب کر دے گا. توکل خدا اعتمادی کا نام ہے. تو ایمان اور توکل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ رب پر ایمان کا لازمی تقاضا رب پر اعتماد و توکل ہے، یعنی ایمان میں اعتماد و توکل پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے دونوں مومنوں نے یہ کہا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. تو توکل بندہ مومن کے ایمان کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. توکل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے کئی درجات ہیں. پہلے درجے کا توکل یعنی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یعنی یقین، اور اس پر یقین کہ جس ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں اس کے سوا کوئی خالق نہیں. دوسری بات کہ اس پر یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے کامل ہے، اس علم کے سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے. تیسرا اس پر یقین کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں ہے. چوتھا اس پر یقین کہ وہ رحمت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہے. اس یقین سے دل اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اور کسی دوسری ہستی کی طرف توجہ نہ کرے گا. دوسرے درجے کا توکل یہ ہے کہ انسان اس ہستی کو توجہ کا مرکز بنا لے جس پر اعتماد ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتا، اسی کے پاس شکایت لے کر جاتا، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے دل میں کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی. اس درجے میں انسان سب سے منہ موڑ کر صرف اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی رائے، اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. فرق سے یہ اتنا ہے کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے خود کو اپنے مسائل کو جانتا ہے اور وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتا ہے، اور میت خود کو نہیں جانتی. یہ مقام انتہائی مشکل ہے، نصیب ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو انسان اس حالت پر قائم نہیں رہتا. تو توکل انسان کو بھی کیا دیتا ہے؟ اعتماد دیتا ہے، یقین دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، اطمینان، بے خوفی اور امید دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کر کے انسان کیا پھر کھو دیتا ہے؟ اپنا چین، سکون، امید، صحت، ہر چیز جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. آیت نمبر 24 ہے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، لیکن ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. یہ کون کہہ رہے تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو اس شہر میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے. کیوں نہیں وہ داخل ہونا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اس کا حکمران ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بڑا ہی ظالم جابر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، تم ارادہ کر لو گے تو فتح میں تمہیں دے دوں گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم لڑو، ہم تو ایسے داخل ہونے والے نہیں ہیں. یعنی وہ اس جابر حکمران سے ڈر گئے. اللہ تعالیٰ پر انہوں نے توکل نہیں کیا بلکہ اپنی طاقت کو لے کر وہ ڈر گئے. تو اس کٹھن صورتحال میں ان کا قول کتنا تکلیف دہ تھا. اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے نبی کی مدد کرتے. ان کے اس قول سے ان کے اور امت محمدیہ کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود رضی اللہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں، آپ دونوں لڑیں اور ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں ہے، یعنی ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں. یعنی انہوں نے کہا، یہ صحابہ کرام اور ان کے درمیان بنی اسرائیل میں یہ فرق تھا. صحابہ کرام نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، تم اور تمہارا خدا لڑو موسیٰ، ہم تو نہیں آگے جائیں گے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے خوشی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی 4609 نمبر حدیث ہے۔ بدر کے موقع پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود جانے کا مشورہ دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں لے کر زمین کی آخری سرے تک بھی پہنچ جائیں تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے ان سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑو، یقینا ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ کریں گے، ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں بائیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جنگ کریں گے۔ یہ کس موقع پر صحابہ کرام نے کہا تھا؟ بدر کے موقع پر کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو بنی اسرائیل پر زوال آ چکا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر بنی اسرائیل کی یہ صورتحال تھی کہ ان پر زوال تھا، ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتی تھی، وہ صبر کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا ایک طبقہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دنیا کی طاقتور قوموں کا خوف سما گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نمائندہ گروہ قربانیاں نہ دے تو وہ در حقیقت کیا چاہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر تشریف لے آئے، اپنے دین کا خود انجام دے دیں یہ کام۔ جیسے کہ ہم فلسطین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی طاقت بھیج دے، یہی کہتے ہیں اللہ یعنی ہم لوگ خود نہیں ہلنا چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے جا رہے ہیں، یعنی خود بھی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نا۔ تو بزدل فرائض ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن بزدلی دکھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ فرض چھوڑ دیتا ہے، وہ مقصد کو ہی برا کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس دعوت کو برا کہتا ہے جو اس سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طویل جدوجہد کا انجام کیا ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طویل سفر کیا، ان کی قوم نے قدم قدم پر نافرمانی کی، احکامات سے منہ موڑا، بزدلی، من مانی اور ہٹ درمی دکھائی۔ انہوں نے ارض مقدس کی فتح سے الٹے پھرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ دیا۔ سیدنا قتادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اسے کہا میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس کے نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اب کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وزیر تھے، انہوں نے ہر موڑ پر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اس وجہ سے ان پر اعتماد تھا، اور اپنے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، یعنی میں اپنے اور اپنے بھائی کے معاملے میں جو ہے وہ اختیار رکھتا ہوں۔ تو فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ اس کے بھائی کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے کہ مجھے اجازت دیجیے اس قوم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں، یعنی قیادت و اصلاح کے کام سے مجھے الگ کر دیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے درمیان رابطہ دعوت حق کی بنیاد پر تھا کہ انہوں نے ایک جگہ مل کر کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے درمیان کوئی تعلق نہ رہا، اس لیے انہوں نے مکمل علیحدگی کی درخواست کر دی اللہ تعالیٰ سے۔ اور اتنے انعامات، طویل کوششوں کے باوجود جن کے اندر بے یقینی ہے، ان پتھروں کو میں کیا پیچھے سے دھکا لگاؤں گا، یہ کہہ لیں کہ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات نہیں کیے، بنی اسرائیل پر من و سلوہ دیا، فرعون سے نجات دی،
پھر بادلوں کا سایہ کیا. اتنے انعامات کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا فیصلہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زمینی تعلقات کا کوئی کام نہیں, اصل چیز مقصد ہے جس کے حصول کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں, جیسے کہ جب نظریات کا تعلق ٹوٹ جائے تو تمام تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں, اور جب عقیدے جدا ہو جائیں تو راستے بھی جدا ہو جاتے ہیں. یعنی عقیدہ ان کا جدا تھا نا, ان کا توکل اللہ پہ نہیں تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پر تعالیٰ پر تھا, اس لیے ان کے جو وہ راستے تھے وہ جدا ہو گئے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے جوش ایمان کا یہ منظر قابل دید ہے کہ فتح مکہ سے قبل جب ان کے باپ سفیان کفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے, ان کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پر بیٹھنا چاہتے تھے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر بچھونا الٹ دیا. ابو سفیان سخت برہم ہوئے کہ بچھونا اس قدر عزیز ہے. بولی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش ہے اور آپ مشرک ہے اور ان کی بنا پر ناپاک ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے. وہ غزوہ بدر واحد میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے. اس نے جب مبارزات کے لیے پکارا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے مقابل کھڑے ہوئے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں اپنے ذریعے فائدہ پہنچاؤ. اور اسی طرح ایک اور غزوے میں یعنی غزوہ بدر میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شجاعت اور جان بازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم پیکر تھے. ان کے والد عبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے تاک کا خود اپنے لختے جگر کو نشانہ بنانا چاہیے. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک یعنی ادھر ادھر ہوتے رہے, لیکن جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آتے تو بالآخر جوش توحید نسبی تعلق پر غالب آ گیا, تو ایک ہی آدمی ان کا کام تمام کر دیا. دیکھیں کیسی ان کی ہاں بیٹے یعنی وہ یعنی خود وہ کرنا نہیں چاہتے تھے ایسا, لیکن چونکہ باپ جو تھا نا وہ بیٹے کو نشانہ بار بار بنا رہا تھا, تو اس لیے انہوں نے تنگ آ کر جو تھا نا پھر یہ قدم اٹھایا تھا. ورنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کتنی والہانہ ان کے جوش اور جذبے کا اظہار ہے. یہاں پہ ایک بنی اسرائیل ہے کہ ایک جابر قوم سے نہیں لڑا, اور یہاں پہ کیا تھا وہ اپنے باپ اور بیٹے کو مارنا اور یعنی اسلام کی راہ میں جو ہے نا اپنی قربانیاں جو اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں بھی دینا ان کو برا نہیں لگ رہا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کس چیز کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کہ ان کی بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس دعا سے اپنی قوم سے برات کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو ان سے بری ذمہ ہوں, کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اللہ پر توکل نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ایک تو بے بس ہو گئے تھے ان کو اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے برات کا اظہار کر دیا. آیت نمبر 26 ہے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی, یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے. چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں. کیوں بھٹکتے رہے تھے وہ 40 سال تک؟ کون سی نافرمانی کی؟ جنگ میں نہیں لڑ رہے تھے. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا تو وہ جابر قوم سے ڈر گئے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بدبختوں کو 40 سال یعنی 1400 سے لے کر 1440 قبل مسیح تک فرعون اور شرق اردن کے درمیان صحراؤں کے حوالے اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا, جبکہ مقدس سرزمین کی دہلیز پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی. وہ زمین میں مارے پھرتے رہے, لیکن کسی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کے کیے گئے انعام کے وعدے کو بھی ٹال دیا جاتا ہے؟ ٹالا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کسی قوم سے کیا ہو؟ لیکن اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہوں کی سزا میں بڑی نعمت کو بھی ٹال دیا جاتا ہے. گناہوں کی سزا تھی نا
حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو کون سی بڑی نعمت دے رہے تھے، شہر میں آباد کر رہے تھے، اگر صرف ان سے تھوڑی سی ہمت مانگی تھی کہ آپ ہمت کرو اور فتح یابی میں دوں گا، لیکن انہوں نے جب یہ اس نعمت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک جو تھا نا ان کو وہاں پہ یعنی بھٹکا دیا صحرا میں۔ تو بنی اسرائیل کے بیت المقدس میں داخلے کے لیے 40 سال تک کی پابندی عائد کر دی تھی۔ اس مدت کے مقرر کرنے کی کیا حکمت تھی؟ کیا حکمت ہو سکتی اس کی؟ اس مدت کے مقرر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ 40 سالوں کے دوران سبت و ثبات سے کام نہ لینے والے اکثر افراد مر چکے جو بلند ارادوں سے، عالی ہمتی سے محروم تھے۔ شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ نئی نسل کی عقل اور شعور کی تربیت ہو جو دشمنوں پر غالب ہونے، آزادی حاصل کرنے اور ذلت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 40 سال میں تو جو جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے جو ہے وہ ویسے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بچوں میں حکمرانی کی صفات کیسے پائی جاتی ہے؟ لمبی مدت تک صحرائی زندگی کی مشقت کو برداشت کی انہوں نے۔ بچوں کے باپ جن پر پرخطر حالات کو بچوں کے حق میں موت سمجھتے تھے، ان پرخطر حالات میں داخل ہونے میں ان کی زندگی کا راز چھپا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کی عقل اور شعور کی تربیت ہوئی تو ان کے ارادے بلند ہوئے، ان کی عالی ہمتی پیدا ہوئی، وہ غلامی سے آزاد ہونے اور سعادت کے لیے کوششیں شروع انہوں نے کر دی، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی۔ تو انسان کے اندر بہترین صفات بھی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے زندہ رہنا پڑے، جب چیلنجز قبول کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے، عافیت کی زندگی کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ قوم مردہ قوم سے زندہ بن جاتی ہے، اپنی عافیت کے لیے ذلت گوارا کر لیتی ہے، اپنی عافیت کے لیے مغلوب ہونا گوارا کر لیتی ہے، یعنی قوم جو ہے مردہ قوم بن جاتی ہے، اپنی عافیت کے لیے غلام ہونا گوارا کر لیتی ہے۔ عافیت پر اطمینان کے نتیجے میں نہ ارادے بلند ہوتے ہیں، نہ عالی ہمتی رہتی ہے، نہ جہاد ہوتا ہے، نہ دنیا میں سعادت نصیب ہوتی ہے، نہ آخرت میں جنت۔ تو پھر کون سے اوصاف ہیں جو کسی قوم کو زندہ قوم بناتے ہیں؟ کسی مقصد سے جینے والے اوصاف، مقصد کے لیے جان دینے کی تمنا رکھنا، ارادوں کی بلندی، عالی ہمتی، جفا کشی، سادگی، یکسوئی اور حقیقت پسندی۔ یعنی یہ انہوں نے ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کیا تھا بنی اسرائیل نے، یعنی ان کا جو مقصد تھا نا جینے کا، وہ مقصد ہی غلط تھا۔ وہ کس لیے جانا چاہ رہے تھے شہر میں؟ سبزی ترکاری کے لیے جانا چاہتے تھے نا، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی ان کا مقصد ہی غلط تھا۔ تو کسی قوم کو غیر معمولی حالات میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ زندہ قوم بن جائے۔ تو یعنی 40 سال تک اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکائے رکھا تو کس لیے بھٹکائے رکھا؟ تاکہ ان میں کوئی جرت، ہمت پیدا ہو جائے، کوئی تھوڑی سی جفا کشی پیدا ہو جائے۔ تو یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا سمجھتے تھے، جنت کو اپنی میراث سمجھتے تھے۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر گمان کی کچھ حقیقت ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو فتح کرنے کے باوجود حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین نہیں پہنچایا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہودی بھٹک ہی رہے ہیں، کبھی ادھر جا تو کبھی ادھر جا، دیکھا جائے تو اگر یہ امریکہ یہودیوں کا ساتھ نہ دیتا دوسری جنگ عظیم میں تو یہ آج بھی ادھر ادھر بھٹک ہی رہے ہوتے، ان کا کوئی ملک نہ ہوتا۔ تو دنیا کی جنت، آسائشیں اگر محنت سے ملتی ہیں تو آخرت کی جنت مفت نہیں ملے گی۔ بنی اسرائیل ارض مقدس کی دہلیز پر پہنچ کر بھی فتح کامیابی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کو اپنا مقصد بھول گیا تھا۔ وہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کا عزم کمزور ہو گیا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، ان کی فطرت خراب ہو گئی، ذلت، ظلم، غلامی نے ان کی فطرت بدل ڈالی تھی، ان کے ضمیر خراب کر دیے گئے تھے جو حکمرانی کے لیے نامناسب ہے۔ تو حکمرانی کے لیے پھر کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ جرت، ہمت، ایمان پختہ اور مقصد پر جمے رہنا، اولو العزمی ہونی چاہیے، عالی ہمتی، دور اندیشی، فیصلے کرنے ان پر جمنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں
کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہاں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے حد نرم تھے اپنی قوم کے لیے، اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل کو سزا ملتی تو وہ بے حد غمزدہ ہو جاتے۔ اس شفقت کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے حال پر ترس کھانے سے روک دیا۔ فاسق قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرض ادا کر دیا تھا۔ غم جو تھا ایک فطری امر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ ان کی نافرمانی سزا کا تقاضا کرتی تھی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فاسقوں پر ترس کھانے سے روکا گیا۔ تو انسانی تعلق کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اس کی وجہ سے اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھتا ہے تو پھر ترس کھاتا ہے۔ نافرمانوں پر ترس کھانے سے انسان کے معاملات میں فرق آ جاتا ہے، جیسے انسان نافرمانیاں بھی برداشت کر، یعنی نافرمانوں پر ترس کھانے سے انسان نافرمانیاں بھی برداشت کر لیتا ہے اور جہاں نافرمانی کی سزا اجازت دے دیتا ہے، اور جہاں آہستہ آہستہ نافرمانی کو برا محسوس نہیں کرتا۔ تو نافرمانوں کو ترس نہ کھانے کی وجہ سے مومن نافرمانیاں ہوتی نہیں دیکھ سکتا، وہ نافرمانی سے روکتا ہے۔ تو مومن نافرمانیاں کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، مومن نافرمانی سے نفرت کرتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے حالات میں سبق ہے کہ اگر اپنی حالت نہ بدلی تو مستقل غلامی کی وجہ سے فطرت بھی خراب ہو جائے گی اور زمین بھی بدل جائے گا، پھر ذلت میں چین ملے گا اور کبھی عروج نصیب نہیں ہوگا، در کی ٹھوکریں مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔